بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم اذ اتانی رجلان فاخذ بضبعی وساق الحدیث وفیہ قال ثم انطلقا بی فإذا قوم معلقون بعراقیبهم مشققة أصداقهم تسيل أصداقهم دما قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم رواہ النسائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان فرمایا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو نہایت دردناک عذاب میں دیکھا۔ ان کے پاؤں اوپر کی طرف باندھے گئے تھے، ان کے جبڑے چیرے ہوئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ مکمل ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ منظر ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ غور کیجئے، روزہ ایک محدود وقت کی عبادت ہے، صرف چند گھنٹوں کا صبر، صرف مغرب تک رکے رہنا۔ لیکن جو شخص اس تھوڑے سے وقت کی پابندی بھی نہ کرے، وہ دراصل اللہ کے حکم کی عظمت کو کم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بندگی اپنی خواہش کے تابع نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ چند منٹ پہلے کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ فرق اطاعت اور نافرمانی کا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے ایک گھونٹ پانی بھی اگر جان بوجھ کر پی لیا جائے تو وہ اللہ کے مقرر کردہ وقت کی خلاف ورزی ہے، چنانچہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ عبادت میں اپنی مرضی شامل کرنا بندگی کے مزاج کے خلاف ہے۔ مومن کا شعار یہ ہے کہ وہ حکم کا انتظار کرتا ہے، چاہے نفس بے چین ہو۔ اس حدیث سے ایک اور اہم سبق ملتا ہے کہ گناہ کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ بعض اوقات شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ یہ تو معمولی بات ہے، لیکن جو چیز اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ معمولی نہیں رہتی۔ چھوٹی بے احتیاطی آہستہ آہستہ بے پرواہی میں بدل جاتی ہے، اور بے پرواہی دل کی سختی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے مجبور اور معذور کے لیے آسانی رکھی ہے۔ بیمار، مسافر یا وہ شخص جسے حقیقی عذر ہو، اس کے لیے رخصت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں، مگر طاقت اور صحت کے باوجود جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا ایک سنگین کوتاہی و جرم ہے۔ یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ انسان نے اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی ہے۔ رمضان دراصل تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، نظم و ضبط سکھاتا ہے، وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ جب ہم غروب آفتاب تک رک جاتے ہیں حالانکہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو یہی تقویٰ ہے، یہی وہ کیفیت ہے جس سے دل پاک ہوتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے روزوں کی حفاظت کرے، سحری کا اہتمام کرے، افطار کے وقت کا خیال رکھے اور دل میں یہ یقین تازہ رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کبھی کمزوری ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہے، لیکن جان بوجھ کر نافرمانی پر اصرار کرنا خطرناک راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزوں کی صحیح قدر کرنے اور اس کی حدود کی حفاظت کرنے اور اخلاص و کامل اطاعت کے ساتھ ہر عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔